ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اڈہاک ججز کی تعیناتی اور دوسری جانب خواجہ آصف کا بیان اور ساتھ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ مخصوص نشستوں سے متعلق. لیکن اس سے آگے بڑھ کر حکومت نے جو فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا اور کچھ رہنماؤں پر آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے. حافظ صاحب، یہ جو سارا معاملہ ہے ایک سیاسی جماعت پر پابندی کا معاملہ ہے، کیا یہ اتنا سادہ ہے جس طرح سے حکومت بتا رہی ہے؟ لیکن سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ حکومت کے اپنے ہی لوگ، اور رات میں سن رہا تھا خرم دستگیر بول رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کی فیور میں نہیں ہوں، اور دوسری جانب جو سیاسی جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں ہیں، وہ بھی ابھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے اور کوئی سامنے فرنٹ فٹ پر سامنے نہیں آ رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحادیوں سے مشاورت کریں گے، ان سے بات کریں گے تو پھر اس پر آگے بڑھیں گے. ابھی یعنی کہ وہ بھی تھوڑا سا تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں. دیکھیں نعمان، ایک تو بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی اختیار ہیں ان میں صرف ایک واحد یہ اختیار ہے کہ جو سبجیکٹ ٹو دا ڈیسیژن آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. ادروائز فیڈرل گورنمنٹ جتنے کام کرتی ہے ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کو پسند نہیں کیا جاتا تو آپ جوڈیشل ریویو کے اندر جاتے ہیں. تو لہٰذا سپریم کورٹ کا اگر معاملہ جائے گا تو تب یہ آئے گا. نمبر 2 یہ ہے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ کمپیٹنسی ہے؟ ابھی پولیٹیکل اٹینڈنگ سرکمسٹانسز کو چھوڑیں کہ کیا اس چیز کے اندر ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ پار ہے کہ اگر یہ 4 چیزیں آتی ہیں کہ کوئی بھی پارٹی ریاست کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ایسی پریجوڈیشل ٹو دا انٹرسٹ آف پاکستان کام کرتی ہے یا فورن فنڈنگ لیتی ہے، تو اس کے اوپر آرٹیکل 17(2) اور آپ کا الیکشن ایکٹ کا 212 جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے. اور 212 جب اپلائی کرے گا تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن ہے، اور اگر سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر اگر وہ ڈسمس کرتے ہیں تب بھی اپیل نہیں ہے، اور اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تب بھی اس کے اندر اپیل نہیں ہے. فل کورٹ اس کو سنتا ہے، اور اگر وہ سن لیتا ہے تو 213 کے اندر وہ ساری پولیٹیکل پارٹی جو اس کے متعلق یہ ریفرنس آیا ہے اس کی سیٹس کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، چاہے نیشنل اسمبلی، سینٹ، پروونشل اسمبلیز اور آپ کی لوکل گورنمنٹ. اگلا کوشچن اس کے اندر یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایک کیوس آیا ہوا ہے اس ملک کے اندر، ایک دوسرے کی پارٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنا، کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے متعلق دوسرا وہ کہتا ہے، دوسرا پہلے کہتا ہے، یہ آپس میں ٹیبل میں نہیں بیٹھتے. تو یہ پروسیس اس وقت چل رہا ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا، کہ اگر آپ میری ایگزسٹنس نہیں مانتے تو میں آپ کی ایگزسٹنس نہیں مانتا. اگر آپ میرے سے بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ سے بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتا. اور اس کے لیے پھر جو ٹولز ہیں وہ اس کے اندر اپنائے جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر یہ آتا ہے تو اس کے اندر ڈبل اونس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، کہ کیا یہ پارٹی ان پروسیس کے اندر رہی ہے جس کی بنیاد کی جائے. تو الٹیمیٹلی باطلا پھر سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے، اور وہاں کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے چاہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہے. اب تک 2 میٹر ایسے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر گئے ہیں. ایک میٹر جماعت اسلامی والا ہے جو 1964 کے اندر سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، اور اس کے اندر جو فیڈرل کورٹ گورنمنٹ تھی اس وقت آپ کا تھا فیڈرل گورنمنٹ کا جو 2008 کا کرمنل امینڈمنٹ لا ایکٹ کے نیچے انہیں بین کیا گیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا اور نہیں مانا. دوسرا ایک جو آرٹیکل 72 کے اندر ایک ہی ریفرنس آیا ہے، یہ جو ہم TLP کی بات کر رہے ہیں، یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر انہیں بین کیا گیا تھا. آرٹیکل 17(2) کا ریفرنس اس کا نہیں موو ہوا تھا، نہ ڈکلریشن آیا تھا، چونکہ جب آپ ڈکلیئر کر لیتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آگے جایا جائے. 17(2) کا اب تک ایک ہی ریفرنس آیا ہے، اور وہ تھی نیشنل عوامی پارٹی. اس کے اوپر سپریم کورٹ کے 7 ججز بیٹھے، اور ان 7 نے فیڈرل گورنمنٹ کا جو ریفرنس تھا اس کو ایکسیپٹ کیا. اور اس کے بعد جو ہے 74 کے اندر وہ فائل ہوا، 75(6) کے اندر اس کی ججمنٹ آئی. آج تک اس کے بعد 17(2) کا ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے متعلق نہیں آیا. حافظ صاحب، ابھی کچھ ہی دن پہلے جو فیصلہ آیا ہے، ایک شارٹ کمنٹ اس پر کر دیں کہ اس میں تو کنسیڈر کیا گیا، کہا گیا باقاعدہ طور پر کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی نہیں وہ اور ہے، نہیں وہ اور نہیں دیکھیں نا، وہ جو بات کی وہ کی گئی ہے آرٹیکل 51 سیکشن 104 آرٹیکل 106 اور رول 92 94 کی بنیاد پہ کی گئی ہے. یہ معاملہ اس سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، چونکہ اس کے اندر ان کی انٹائٹلمنٹ یا ڈس انٹائٹلمنٹ کا میٹر تھا. اس کے اندر
یہ معاملہ نہیں تھا کہ یہ اگینسٹ دی سیکیورٹی کام کر رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، یہ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو ہم ایک ایکسٹریم قسم کا سٹیپ کی بات شروع کر دیتے ہیں، جتنی دیر تک نعمان میں آپ کو بتاؤں اس ملک کے اندر ان پولیٹیکل پارٹیز نے اور پاکستان کی جوڈیشری نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیشنل ڈائیلاگ پہ نہیں آئیں گے جتنا کیوس ہمارا 76 سال سے ہوا ہے، اور 73 کے اندر رہتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے اندر اپنے پیرامیٹرز کو ڈیفائن نہیں کریں گے، اور 15 سے 20 سال کا روڈ میپ نہیں لے کے جائیں گے۔ یہ معاملہ چوکوں چوراہوں اور عدالتوں کے اندر چلتا رہے گا، سسٹم ڈسکریڈٹ ہوتا رہے گا، اور پاکستان اور پاکستان کا عام آدمی سفر کرتا رہے گا۔ لیکن نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جانے کے لیے ایک جمہوری عمل بھی موجود ہے۔ ابھی حالیہ الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا، ووٹ دیا۔ نہیں، کس کو مانا ہے مجھے یہ بتائیں، نہیں آپ بتائیں۔ ہم بڑی بات کرتے ہیں 70s کے الیکشن کی، ہم نے ول آف دا پیپل مانا۔ 77 کے اندر کیا جو ول آف دا پیپل تھی وہ مانی گئی، 88 کے اندر مانی گئی، آپ 2002 کے اندر مانی گئی، پیٹریوٹ بنا 8 کے اندر۔ یار نعمان بات یہ کنسسٹنسی ہے، 2013 میں ول آف پیپل مانی گئی تھی، 2018 میں مانی گئی ہے۔ جتنی دیر تک یہ نہیں بیٹھیں گے، نہیں اس لیے چلتا رہے گا کہ ان کو سنسیریٹی کے ساتھ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا۔ کیسے ہوگی سر جب آپ ریاست علی اعزاز صاحب ایک پارٹی پارلیمنٹ میں بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آتی ہے، لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں، ابھی 3 سے 4 ماہ پہلے، 4 سے 5 ماہ پہلے ہی عوام کے پاس وہ پارٹی جاتی ہے، کہا ہی جاتا ہے مشکل حالات میں جاتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں لیتا، میں کہتا ہوں کہ ایک تاثر ہے چلیں کہ بڑے مشکل حالات میں اس نے الیکشن لڑا، لوگوں نے اسے ووٹ دیا، وہ کیسے ملک دشمن ہو گئی؟ دیکھیں وہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، ہاں ایک دفعہ اس نے رول بھی کیا ہے۔ جو ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، ابھی تو سچی بات ہے ان کی طرف سے ڈیمانڈ آتی کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ پتہ چلے۔ ابھی تک ون سائیڈڈ تو نہیں، آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ ملزم اور مدعی دونوں کو آرٹیکل 10A اویلیبل ہونا چاہیے، اور پھر تاکہ میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ ہو سکے۔ اب آ گیا کہ جی آپ اس کو کرنے جا رہے، اب یہ جو موجودہ سیناریو ہے نا یہ بڑا کروشل ہے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو سیٹیں ریسٹور کر دی، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی تھی ہے، اس حالات میں جب وہ اپنی ایک وجود کی جنگ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جیت چکے ہیں، اس وقت یہ کہنا کہ اس کو بین کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں، یہ جو ٹائم جو چوز کیا نا گورنمنٹ نے یہ غلط کیا۔ اگر یہ ساری چیزیں تھیں تو why you were kept mum and silent؟ آپ اتنا عرصہ کیوں سوئے رہے؟ آپ کے پاس دیکھیں جو کیسز تھے وہ تو ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ بھی ہو گئے ہیں، فارن فنڈڈ کیس بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، ان کا باقی کیسز میں بھی ان کی ضمانتیں ہو گئی ہوئی ہیں، اور کچھ کیسز میں وہ سائفر والے کیس میں ایکوٹ بھی ہو گیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے پازیٹیو وہ تو ان کی فیور میں، اسی میٹیریل کی بنیاد پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پابندی نہیں لگ سکتی؟ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں دیکھیں، اور میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا اور ایک سیاسی ورکر کے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی پابندی کے سخت خلاف ہوں۔ آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، میدان میں آئیں، مقابلہ کریں، جمہوریت کو آگے لے کے جائیں، اور اس ملک اور قوم کے لیے آپ ڈیلیور کریں بجائے کہ آپس میں لڑتے رہیں۔ لاسٹ کامنٹ کریں سر، یہ جو آرٹیکل 6 کی بھی بات ہو رہی ہے، سابق صدر پر، سابق وزیر اعظم پر، سابق ڈپٹی اسپیکر پر لگ پائے گا آرٹیکل 6 جن گراؤنڈز کی بات کر رہی ہے حکومت؟ کھوسا صاحب، جس طرح ریاست علی اعزاز صاحب نے کہا، میرے بڑے ہیں، میری بات کے صدر ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ یہ جو بات جو محرکات ہیں یہ تو ہوئے تھے آج سے پہلے کے، اعظم نے سمری بھیجی، وزیر اعظم کا حق نہیں کہا کہ میرا حق ہے، اس کے جواب کی تو کیا ویسی ماننی تو میں۔ کھوسا صاحب آپ کی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے اور آپ کو ٹھیک سے سن نہیں پا رہے، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں واپس آتا ہوں ریاست صاحب کی طرف سے۔ ریاست صاحب، یہ معاملہ جو ہے آرٹیکل 6 والا، ایک طرف تو پارٹی پر پابندی کا معاملہ ہے، دوسری طرف آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے، اس پر شارٹ کمنٹ کریں کہ آرٹیکل 6
اس سے پہلے لگتے رہے ہیں پاکستان میں, کوشش ہوتی رہی کیا پاکستان میں, اور کن شخصیات پر لگے ہیں آرٹیکل 6؟ دیکھیں آرٹیکل 6 کے لیے پری ریکوزیشنز ہیں, وہ آرٹیکل 6 کے اندر مینشن ہے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو یا پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل لائف اینڈ کوما فل سٹاپ کسی بھی حصے کو آپ ایبجینس میں رکھیں, ایبروگیٹ کریں, سسپینڈ کریں تو پھر کا چلیں قانونی انٹرپریٹیشن میں قانونی غلطی پہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا. انہی گراؤنڈز پر مجھے جواب دیں کہ عارف علوی صاحب پر لگ سکتا ہے آرٹیکل 6؟ دیکھیں یہ تو ان پہ بھی لگ سکتا ہے کہ جنہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے نہیں کروائے. اس کنٹروورسی میں یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل 6 کا کویسچن نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, یہ پولیٹیکل کویسچن ہے, یہ ایک پولیٹیکل کنٹروورسی ہے بٹوین دی پولیٹیکل پارٹیز. اور اس کو اگر اس سٹیج پہ بین کی بات کریں یا آرٹیکل 6 کی بات کریں تو یہ کرسٹل کلیئر ہے کہ یہ آن دا گراؤنڈ آف میلا فائڈی کیا جا رہا ہے, جس کو سپریم کورٹ بھی کنسیڈر کرے گی. اگر ویسے سرے میری ذاتی رائے میں, چونکہ موسٹلی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو اپوز کیا ہے, اور آج مسلم لیگ نون نے بھی کہا ہے کہ ابھی تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوا, ہم مشاورت کریں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے. اور اس میں میرا خیال ہے اس ملک کے اندر جو اتنا پارا ہے نا, اس کو ڈاؤن کریں, پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھے بات کریں اور اس کو اس ملک کو آگے لے کے جائے. اگر آپ نے اس کو ٹھوکنا ہے, اس نے اس کو ٹھوکنا ہے, اس نے اس پہ, یہ قومی کھیل بن گیا اس ملک کا کہ جی کسی کو کافر کہنا ہو تو ایک دم سے آپ کہتے ہیں تو فلاں تو کافر ہے, کسی کو آپ کہتے ہیں یہ غدار ہے, آپ ایک منٹ میں اس کو غدار کہہ دیتے ہیں. کی طرف بڑھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو برداشت چاہیے. ہم نے آج کے پروگرام میں بات کی ہے اور ہمارے ساتھ پینل ہمارا موجود تھا. سینئر قانوندان حافظ احسان کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ریاست علی اعزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, اور اسی طرح سے ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن شہباز کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ سب کا بہت شکریہ. ہم نے بات کی ہے حکومت کے فیصلوں پر, پابندی کے فیصلوں پر, اور ساتھ میں سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کے معاملے پر, اور اس کے ساتھ ساتھ اب آئندہ حکومت ان قانونی معاملات کو لے کر جن گراؤنڈز پر وہ بات کر رہی ہے, کیا اس بنیاد پر اسے فائدہ ہوگا, آنے والے دنوں میں اس کے حق میں کوئی فیصلے آ سکتے ہیں یا پھر ایسا نہیں ہوگا, محض صرف سٹیٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.